بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات، دجال یا مسیح الدجال اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی علامتوں میں سے ایک اہم اور سب سے بڑی علامت ہے۔ قرب قیامت دجال کا ظہور ہوگا۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ہر ایک نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اس سے آگاہ فرمایا، وہیں دجال کے فتنے کی بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں اور ساتھ میں اس فتنے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اس کی طرف بھی آپ نے احادیث نبویہ میں اشارہ فرمایا ہے۔ روایات کے اندر دجال کا نام کیا ہوگا اس کی وضاحت نہیں ملتی ہے، البتہ اسلامی اصطلاح میں اس شخص کو دجال کہا جاتا ہے۔ دجال کا فتنہ اس دنیا کا سب سے عظیم اور بڑا فتنہ ہوگا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے۔ دجال لفظ کا اصل مادہ اور یہ فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے ڈھانپ لینا، چھپا لینا۔ دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ڈھانپ لیتا ہے، یا دجال کو دجال اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جھوٹ، فریب اور ملمہ سازی کے ذریعے اپنے کفر کو چھپا لے گا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ دجال اپنی پوری فوج کے ساتھ زمین کو ڈھانپ لے گا، اور اس کے لقب میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دجال فتنوں کے ذریعے ملمہ سازی کے ساتھ کفر کو پیش کرے گا اور اللہ کے نیک بندوں کو شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کرے گا۔ دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ عالمی فتنہ ہوگا، ایسا فتنہ کہ اس روئے زمین پر آج تک کوئی بھی فتنہ اس سے بڑا فتنہ نہیں آیا ہے۔ دجال کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے چند احادیث آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس سے دجال کا شخصی خاکہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا۔ صحیح البخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7122 میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام کے متعلق حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں، ما سأل احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الدجال اکثر ما سألته وإنه قال لي ما يضرك منه قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، دجال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا میں نے پوچھا اتنا کسی نے نہیں پوچھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اس سے تمہیں کیا نقصان پہنچے گا؟ میں نے عرض کیا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اعور عین الیمنی کأنہا عنبۃ طافیۃ۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اپنی آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کی آنکھ کیا ہے؟ گویا کہ پھولا ہوا انگور۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 7127 میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جیسا کہ حمد و ثنا کرنے کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ کوئی نبی اس دنیا کے اندر ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو اور اس کے سامنے دجال کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ البتہ میں تمہیں دجال کے سلسلے میں کچھ ایسی باتیں بتلاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتلائی، اور وہ یہ ہے کہ دجال اپنی ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔
صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7128 میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا خواب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب گندم گوں تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ جب میری نظر ان کے اوپر پڑی تو لوگوں نے مجھ کو بتلایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر میں نے مڑ کر دیکھا ایک موٹے شخص کو جو سرخ تھا، اس کے بال گھنگریالے تھے، ایک آنکھ کانا تھا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتلایا کہ یہ دجال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نبی بھی دنیا میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کو جھوٹے کانے سے ڈرایا۔ آگاہ رہو، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور یاد رکھو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی ان تمام روایات کی روشنی میں درج ذیل باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، دجال کا رنگ سرخ ہوگا۔ نمبر 2، دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا۔ نمبر 3، دجال کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ نمبر 4، دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ دجال کا جو شخصی خاکہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر آ چکا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے دجال کی حکومت، دجال کی طاقت، دجال کا فتنہ اور دجال کے فتنے کا خاتمہ، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔